حضرات، آج ہم بہت ہی جذباتی ٹاپک پر بات کرنا چاہتے ہیں اور زخمہائے دل دکھانا چاہتے ہیں۔ ایک قوم جو بہت ہی مظلوم ہے، لاچار ہے، بے بس ہے، بیچارگی کی زندگی گزار رہی ہے، اور جس کی ہم نے بہت بڑی ناقدری کی ہے، جن کے دلوں پر گہرے زخم ہیں، ہم ان کی بات کرنا چاہتے ہیں اور آپ بیتی بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اور وہ قوم ہے مظلوم اماموں کی قوم۔ امام جن میں علماء ہیں، امام جن میں حافظ قرآن ہیں، امام جن میں علماء ربانیین کا شمار ہے، امام کہ جو اللہ عز و جل کا پیغام آپ تک پہنچاتے ہیں، امام کہ جو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں آپ کے وکیل ہیں، امام جو اللہ عز و جل کے گھر کے مہمان ہیں۔ دیکھیے مسجد، کتنوں کو وہاں جانے کی توفیق نہیں ہوتی، یعنی اللہ عز و جل ان کو بلانا ہی نہیں چاہتا اپنے گھر میں۔ سوچئے اس بات کو کہ اللہ عز و جل کیا ہم سے ناراض ہے؟ کتنے کتنے دن ہو جاتے ہیں لیکن ہمارے پاؤں مسجد کی طرف نہیں اٹھتے۔ ہم اذان سنتے ہیں لیکن ہم جا نہیں پاتے، کیونکہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اللہ عز و جل کا بلاوا تو سب کے لیے ہے، لیکن سب جاتے تو نہیں ہیں۔ جاتے کون ہیں؟ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ وہ جاتے ہیں اللہ عز و جل جن سے راضی ہے، جن کو ہدایت دیتا ہے۔ وہ جاتے ہیں اللہ عز و جل جن کو پسند فرماتا ہے۔ مسجد کی طرف وہ جاتے ہیں اللہ عز و جل جنہیں کچھ عطا فرمانا چاہتا ہے۔ مسجد کی طرف وہ جاتے ہیں جو اللہ عز و جل کو چاہتے ہیں یا اللہ عز و جل انہیں چاہتا ہے۔ مسجد کی طرف وہ جاتے ہیں اللہ عز و جل جن کی زندگیوں میں بہار چاہتا ہے۔ مسجد کی طرف وہ جاتے ہیں اللہ عز و جل کے کرم کی بارش جن پر اللہ تعالیٰ کرنا چاہتا ہے۔ مسجد کی طرف وہ جاتے ہیں، سجدے میں وہ جھکتے ہیں اللہ عز و جل جن کے سر کو بلند کرنا چاہتا ہے۔ وہ سجدے میں جاتے ہیں، سجدوں کی توفیق انہیں ملتی ہے۔ فرمایا گیا کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، گرا ہوا نہیں، گراں یعنی قیمتی، بہت قیمتی، کہ جیسے بڑی دولت اس میں جائے گی اور وہ تجھ سے ادا نہیں ہوتا، جیسے کوئی مہنگا سودا تو نہیں لے سکتا۔ تیرا دل چاہتا ہے کہ 20 لاکھ کی کریٹا میں تو گھومے، لیکن پیسہ نہیں ہے، تو نماز کو یہ اتنا مہنگا سمجھ رہا ہے۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اگر یہ سر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں جھکتا ہے تو اللہ عز و جل کی رحمت پکار پکار کر کے کہتی ہے کہ اے بندے تو ہمارے سامنے جھک گیا ہے، اب ہم اس سر کو غیر کے آگے جھکنے نہیں دیں گے، اب اس سر کو کہیں ہم شرمندگی سے جھکنے نہیں دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو دیکھیے مسجد ایسا اللہ کا گھر ہے، حدیث شریف میں ہے کہ دنیا کی جگہوں میں سے سب سے پیاری پاکیزہ اگر کوئی جگہ ہے تو وہ مسجد ہے، اور سب سے زیادہ اگر کوئی بری جگہ ہے تو وہ بازار ہے۔ آج بازار ہم شوق شوق سے جاتے ہیں اور بہت سارے گناہ کما کر کے ہم لاتے ہیں، نہ چاہ کر کے بھی۔ بہت ساری چیزیں آنکھوں سے دیکھتے ہیں جو حرام ہیں، زبان سے بہت ساری ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جس سے دل آزاری ہوتی ہے، کسی کی عزت اچھال دیتے ہیں، کسی کی دل آزاری کر دیتے ہیں، بہت سارے گناہ لے کر کے آتے ہیں۔ تو مسجد اللہ عز و جل کا گھر ہے، اور اللہ عز و جل امام کو اپنے گھر میں رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قربان جائیں مسلمانوں، امام کی عظمتوں کو سمجھیں، امام کی عزتوں کو سمجھیں۔ قسم ہے رب ذوالجلال کی، اگر کوئی امام کی خدمت کرے کہ وہ ضرورت مند ہے اور اس کے دل سے دعا نکل جائے تو فوراً قبول ہوتی ہے۔ ہم نے بہت سارے ایسے ائمہ دیکھے، ایسے امام دیکھیں، ایسے مظلوم امام دیکھیں کہ وہ زکوٰۃ تک کے مستحق ہیں، مگر شرم کی وجہ سے زکوٰۃ کا سوال نہیں کرتے۔
جبکہ انہیں زکوٰۃ دینا ایک عام آدمی کو، فقراء و مساکین کو زکوٰۃ دینے سے زیادہ وہ اس کے مستحق ہیں کہ آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اگر ان کو زکوٰۃ لینا جائز ہے، آپ یہ حالات دیکھ رہے ہیں کہ ان پر قرضہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے بچے بیمار ہیں، ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، تو آپ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ یہاں میں ایک مظلوم، بے بس، مجبور امام کا آپ کو قصہ سناتا ہوں، آپ کا کلیجہ سن کر کے منہ کو آ جائے گا مسلمانوں۔ میں سن کر کے میرے رونگٹے کانپ گئے تھے۔ مجھ سے بیان کیا کہ یہاں ایک امام صاحب ہوا کرتے تھے، بیان کیا کہ وہ امام صاحب بتا رہے تھے کہ یہ قوم، یہ لوگ مجھے 11,000 روپے دیتے ہیں اور 7,000 روپے میرے اپنے علاج پر خرچ ہو جاتے ہیں۔ 7,000، صرف 4,000 روپے میرے پاس بچتے ہیں۔ 1,500 روپے میں گھر آنے جانے کے لیے بھی رکھتا ہوں جیب خرچ۔ اب میں 2-3 ہزار روپے میں کیسے گھر چلاؤں؟ اور اس پر امتحان یہ، آزمائش یہ بتایا کہ امام صاحب نے کہا کہ میرے پاس میری بیوی کا فون آیا کہ جی بیٹے کی طبیعت زیادہ خراب ہے، آپ گاؤں سے دوا دلوا گئے تھے، میں نے گاؤں سے کئی دفعہ دوا لے لی، مگر دل کی بیماری ہے اور میں اس کو لے کر کے شہر میں آئی ہوں اور میں نے بڑے ڈاکٹر کو اس کو دکھایا ہے، انہوں نے جانچیں لکھی ہیں جو 5-6 ہزار روپے کی ہوں گی، پھر اس کا علاج ہو سکے گا، ورنہ اپنا بیٹا، اپنا بچہ خطرے میں ہے۔ فرماتے ہیں اپنے دوست سے جو دوسرے امام صاحب تھے کہ حافظ صاحب، میں نے بیوی کو دلاسا دیا اور کہا کہ تم بچے کو لے کے گھر جاؤ، میں جب آؤں گا تو ساری رپورٹیں کرا دوں گا، لیکن پھر میں نے تنہائی میں اللہ عز و جل سے کہا کہ مولا میرا تو گزارا خود ہی بڑی مشکل سے ہو رہا ہے، پروردگار میں تو تڑپ تڑپ کر کے گزارا کر رہا ہوں، مولا میرا وقت مشکل سے کٹ رہا ہے، پروردگار میں کہاں سے اتنے پیسے لاؤں گا؟ مولا میرا بیٹا تیری امانت ہے، اب تو چاہے تو اسے واپس لے لے، وہ چاہے تو چھوڑ دے میرے پاس۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں، کیا ہو گیا ان مسلمانوں کو جو شادیوں میں فضول خرچیاں کر رہے ہیں، 10-10 20-20 لاکھ، 50-50 ہزار، 50-50 لاکھ، 1-1 کروڑ کی شادیاں کر رہے ہیں، جو 3-3 منزلہ گاڑیوں، 3-3 منزلہ مکانوں میں رہ رہے ہیں، ہر 2 سال 4 سال بعد گاڑی بدل دیتے ہیں، 20-20 لاکھ کی گاڑی میں چل رہے ہیں، جو کپڑوں کی طرح موبائل بدل رہے ہیں، آئی فون لے رہے ہیں، لاکھ روپے کا فون لے کر کے 2 مہینہ 4 مہینہ چلا کے 20,000 30,000 کا بیچ دے رہے ہیں۔ ان کو کبھی یہ توفیق نہیں ہوتی کہ جب وہ جمعے میں جائیں نماز پڑھنے تو چپکے سے امام صاحب سے مسافہ کر لیں، 1,000 2,000 5,000، ارے زیادہ نہیں تو 500، یہ بھی نہیں تو 100 روپے 200 روپے دیں۔ اگر ہر جمعہ میں ہم یہ سوچ کر کے کسی بھی بہانے سے امام صاحب کوئی واقعہ بیان کر رہے ہیں، اپنے آقا کی کوئی بات کر رہے ہیں، حدیث پاک بیان کر رہے ہیں، قرآن کی کوئی آیت بیان کر رہے ہیں، اور جھوم کر کے آپ اٹھے اور اللہ عز و جل کی اس بات پر آپ نے 100 روپے 50 روپے 10 روپے امام صاحب کو دے دیے، 10 20 50 روپے اگر 10-20 لوگوں نے دے دیے، آپ جانتے ہیں کہ کتنی خوشیاں ان کو امام صاحب کو ملیں گی، وہ کتنی دعائیں کریں گے۔ آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ امام صاحب میرے لیے دعا کیجئے، دعا کرائی نہیں جاتی ہے میرے عزیز، دعا لی جاتی ہے، دعا دل سے نکلتی ہے اور عرش الہی کو چھو جاتی ہے، باب اجابت کو چھو جاتی ہے۔ وہ دعا کہ جو کسی مجبور امام کی آپ مدد کر رہے ہیں، وہ یتیم جو سسک رہا ہے، آپ نے اس کے سر پر دست شفقت رکھا اور اس کی مدد کی۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا تو ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے، ہر بال کے بدلے نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ یتیموں کے تعلق سے انشاءاللہ عز و جل ہم پھر بیان کریں گے، ابھی اماموں کا ٹاپک ہے۔ تو آپ ذرا ان امام صاحب کی مجبوری، بے کسی، لاچاری، تنگ دستی، بے کسی کا اندازہ کریں۔ ان کے سامنے سیٹھ ہیں، جیبیں بھری ہیں جن کی، تجوریاں بھری ہیں جن کی،
بلڈنگوں والے, گاڑیوں والے, جو حلق سے چن کر کھاتے ہیں وہ, اور امام صاحب کے بچے بھوکے ہیں, پیاسے ہیں, علاج کے لیے تڑپ رہے ہیں, سسک رہے ہیں. کبھی پوچھنے کی ہمیں توفیق ہوئی کہ امام صاحب اکیلے میں جا کے پوچھیں, کبھی کوئی ذاتی ضرورت ہو تو آپ فرمائیے گا, اور انشاءاللہ عز و جل یہ بات ہمارے آپ کے بیچ میں راز رہے گی. کبھی یہ بات اوپن نہیں ہوگی, کسی کو کہی نہیں جائے گی, اللہ جانے اور آپ جانیں. کبھی اگر کھانے میں کسی چیز کی ضرورت ہو, آپ کا دل چاہتا ہو تو بتائیے, خدمت کا موقع دیجئے. ایسا نہیں کہ ایک جگہ ہم گئے تو معلوم ہوا کہ 4 جگہ دعوت ہوئی, چاروں جگہ کینسل. میرے بھی آج نہیں ہے, میرا بھی آج موقع نہیں, میرا بھی آج موقع نہیں ہے. ارے ظالم, تجھے تو خوشی سے جھوم جانا چاہیے تھا کہ امام کی دعوت امام صاحب کی تیرے یہاں ہے, نائب رسول کی دعوت تیرے یہاں ہے, جھوم جانا چاہیے. اور امام کی دعوت کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ جب دعوت کا آپ کو معلوم ہو جائے کہ میرے یہاں دعوت ہے تو خود جائیں اور خوشی سے جھومتا ہوا کہی امام صاحب قبلہ آج میرے یہاں الحمدللہ آپ کی دعوت ہے, میرا نصیب ہے کہ آپ میرے گھر کھانا تناول فرمائیں گے. اچھا ہوگا کہ آپ میرے ساتھ کھانا تناول فرما لیں, گھر پر آپ کے قدم پڑ جائیں تو سبحان اللہ, خوش نصیبی میرے قدم چوم لے گی اور میرے گھر میں بھی اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوگی. اور یہ فرمائیے کیا کھانا پسند فرمائیں گے آپ, بلکہ 2-4 لوگوں کی اور بھی دعوت کرے اور کہے کہ آج امام صاحب کی میرے گھر دعوت ہے. سبحان اللہ. اسلام کے مقدس شہزادوں, ہم نے آپ نے اسلام کا ماحول بنا رکھا ہے, اماموں کو سسکنے کے لیے چھوڑ دیا ہے, تڑپنے کے لیے چھوڑ دیا ہے. تمہارے گھروں میں کیسے برکت ہوگی, بیماریاں تمہارے گھروں سے کیسے نکلیں گی, نحوستیں تمہارے گھر سے کیسے نکلیں گی, حادثات کیسے نہ تمہیں درپیش ہوں گے جب تمہارے امام گھٹ گھٹ کر کے جی رہے ہیں. 10 سال ہو گئے, 20 سال ہو گئے, ایک ہی تنخواہ چلی آ رہی ہے. ہم گئے ایک جگہ, نماز پڑھائی, سب لوگ بیٹھ گئے, ہاں بھائی بتائیے کیا لیں گے, کیا لیں گے, کیا دیں گے. ہم نے کہا بھائی یہ تو امامت ہے, کچھ بھی نہیں لیں گے, آپ چاہیں تو کچھ دے دیں ورنہ کچھ نہیں میری طرف سے ایسی. بولے نہیں وہ ایسا ہے, ہم 11,000 روپے دیتے تھے, چلیے آپ کو 12 دیں گے. ہم نے کہا جی مجھے معلوم نہیں آپ کے کیا حالات ہیں, 12 نہیں آپ 10 دینا, 10 نہیں آپ 8 دے دینا, آپ کا 8 کا موقع نہ ہو تو 5 دے دینا, اور 5 کا بھی موقع نہیں ہو تو فی سبیل اللہ, بس ہماری بات سنیں اور اس پر عمل کریں. ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس بجٹ نہیں ہو, کوئی بات نہیں. کچھ دن رہنے کے بعد معلوم ہوا کہ مسجد کے جو کمیٹی ہے اس کے کھاتے میں مسجد پر بیلنس 10 لاکھ کا ہے, اور 5-7 بیگھے یا 10 بیگھے زمین بھی مسجد پر ہے, اور مدرسہ الگ ہے سامنے, مدرسے پہ بھی 5 لاکھ بیلنس ہے, اس کے نام بھی 2-4 بیگھہ زمین ہے. اسلام کے مقدس شہزادوں کیسا لگا ہوگا ہمیں, آپ خود اندازہ کر لیں. اماموں کو دیتے ہوئے کیوں دل پھٹ جاتے ہیں, کیوں لوگوں کے پیشانی پر بل پڑ جاتے ہیں, پیٹ میں مروڑ ہو جاتی ہے. کہ آپ کا گھر, سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے بتائیے, دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے, کیا آپ کا گھر 10,000 میں 12,000 میں چل جاتا ہے, کیا آپ کا گھر 20,000 میں چل جاتا ہے؟ میرا تو 50 سے بھی زیادہ میں چلتا ہے. اب یہ بتائیے کیا امام کیا فرشتہ ہے, اس کے والدین نہیں ہیں, ان کی خدمت نہیں کرنا اس کو؟ کون بیٹا نہیں چاہتا, کون امام نہیں چاہتا کہ میں اپنے ماں باپ کی خدمت کروں, انہیں حج و عمرہ کراؤں, ان کی بیماریوں کو دیکھوں, ان کی دوا کراؤں, ان کو خرچے دوں. کون امام نہیں چاہتا کہ اپنے بچوں کو اچھا پڑھائے, اچھا کھلائے, اچھا پہنائے؟ ہر امام چاہتا ہے. تو اگر آپ اپنی کامیابی چاہتے ہیں, اپنے گھروں میں برکتیں چاہتے ہیں, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ عز و جل آپ سے راضی ہو, تو آپ اپنی اماموں کی خدمت کریں اور بند مٹھی کریں, دکھاوا نہ کریں, اعلان نہ کرائیں. آپ یقین جانیے ہم شری لنکا کولمبو میں رہ کر کے آئے, وہاں لوگ ہم سے ملاقات کرنے آتے, تو اگر کوئی حجرے میں بیٹھا ہوا ہوتا, ایک تو ملنے کا وقت امام صاحب سے صرف عصر سے مغرب تک کا ہوتا تھا,
اور اس میں بھی اگر کوئی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی کو دوسرے صاحب آگے اور مسافہ کرنا ہے، کچھ دینا ہے، تو ان کے سامنے کچھ نہیں دیتے تھے، وہ مسئلہ پوچھ کر کے چلے جاتے تھے، اور دوبارہ وہ آتے تھے، انتظار کرتے کہ وہ صاحب چلے جائیں، جب وہ چلے جاتے تب دوبارہ آتے، تب کچھ خدمت کرتے۔ جب کسی سفر پہ جاتے، جب کوئی اپنا بڑا سودا کرتے، اس وقت وہ مسافہ کرتے اور جو بھی دیتے لفافے میں دیتے تھے۔ تو فرماتے حضور دعا کیجئے گا کہ ہماری گاڑی تو دعاؤں سے ہی چلتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہیں برکتیں لینے کے طریقے، یہ ہیں مالدار ہونے کے طریقے، یہ ہیں اللہ عز و جل اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے طریقے، کہ آپ اپنے امام کی خدمت کریں۔ جب بھی کوئی بڑا سودا خریدیں، نیت کر لیں کہ اگر مجھے اس سودے میں اتنا فائدہ ہو گیا تو میں امام صاحب کی اتنی خدمت کروں گا، یا اگر انہوں نے عمرہ نہیں کیا ہے تو میں عمرہ کرا دوں گا، یا اگر انہوں نے حج نہیں کیا ہے، اللہ عز و جل مجھے 1,50,00,000 کا اگر یہ فائدہ اس میں منافع عطا فرماتا ہے تو میں اپنے امام صاحب کو حج کرا دوں گا۔ سبحان اللہ۔ پورے حج پہ، وہ پورے عمرے پر کتنا آپ کے لیے وہ دعائیں کریں گے۔ اور ایسا نہیں ہے لوگ نہیں کراتے ہیں، ایسے بہت لوگ ہیں جو کراتے ہیں۔ اللہ عز و جل ان کی ضرورتیں پوری فرمائے، ان کی نسلوں میں برکتیں رکھ دے، اور قیامت میں اللہ عز و جل سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ سے انہیں جام کوثر عطا فرمائے۔ جب آپ علماء کی قدر کریں گے تو آپ کی قدر ہوگی، مگر ان لوگوں کو کیا کیجئے کہ جن کے دلوں میں اماموں کا بغض بھرا ہوا ہے، کپٹ بھرا ہوا ہے، دل سڑ گئے ہیں، بوسیدہ ہیں۔ کبھی امام کی ٹوپی دیکھ رہا ہے، کبھی پجامہ دیکھ رہا ہے، کبھی اٹھنا دیکھ رہا ہے، کبھی بیٹھنا دیکھ رہا ہے، کبھی امام صاحب کی قرات دیکھ رہا ہے، کبھی دعا دیکھ رہا ہے۔ وہ کہ جس کو وضو کے، غسل کے فرائض واجبات معلوم نہیں، نماز کے واجبات معلوم نہیں ہیں، جو صحیح سے سبحانک اللہم نہیں سنا سکتا ثنا، جو اچھے سے الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ نہیں سنا سکتا، جو التحیات نہیں سنا سکتا، جو دعائے قنوت نہیں سنا سکتا، وہ جاہل، وہ سرپھرا، وہ ناقدرہ، وہ ذلیل، وہ کمینہ امام صاحب میں کمیاں نکالتا ہے۔ حکم چلاتا ہے امام صاحب رکعت لمبی کر دی، چھوٹی کر دو۔ ارے امام صاحب جانتے ہیں کہ قرات کتنی لمبی کس نماز میں پڑھنی ہے، کس رکعت میں پڑھنی ہے۔ فجر میں لمبی قرات ہے اور دیر سے جماعت کا حکم ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ شریک ہو جائیں۔ پہلی رکعت اتنی لمبی ہو کہ اگر آپ کا وضو نہیں ہے، آپ نے وضو کیا، سنت پڑھی، آپ کو نماز مل جائے۔ تو یہ تو امام صاحب جانتے ہیں۔ بھائی امام صاحب، آپ یوں سمجھ لیجئے فار ایگزامپل کہ آپ ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیں اور کہیں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے آپ ایسے ایسے چیک کیجئے۔ کیسے چیک کر رہے ہیں آپ؟ یہ رپورٹ کیوں لکھ رہے ہیں؟ یہ لکھیے۔ آپ یہ گولی کیوں لکھ رہے ہیں؟ وہ لکھیے۔ کان کے نیچے ایک بجائے گی ڈاکٹر صاحب اور دھکے مار کے نکال دیں گے کہ ڈاکٹر تو ہے کہ میں ہوں؟ بولیے۔ کسی کاریگر کے پاس جائیں کہ صاحب یہ چیز بنا دیں، لیکن ایسے ایسے بنا، ارے یہ کیا کر دیا، ایسے نہیں ایسے بنائیے، ایسے نہیں ایسے بنائیے، آپ کے منہ پہ دے مارے گا اور کہے گا کہ کاریگر تو ہے کہ میں ہوں؟ بلا تمثیل یوں سمجھ لیجئے کہ امام صاحب حافظ قرآن ہیں۔ ابھی ایک جگہ ہمارا جانا ہوا، وہاں سے بڑے فون آئے، ہمارے یہاں کے ایک امام صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ بہت قابل امام صاحب چاہیے حضرت، آپ گھر پر بھی ہیں۔ ہم نے کہا ہم شوقیہ امامت کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو سبق سکھائیں، ان کو سکھائیں اماموں کی عزت و قدر کیسے ہوتی ہے، اور ہم اماموں کو ڈانٹتے ہیں، ڈپٹتے ہیں، ڈراتے ہیں، کیونکہ قرآن فرماتا ہے انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، اے محبوب ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا اور ڈرانے والا۔ تو اب نبی تو ڈرا کرنے کے لیے آئیں گے نہیں، تو ہم خوشخبریاں بھی دیتے ہیں اور ڈراتے بھی ہیں، کیونکہ امام نائب رسول ہوتا ہے، اور سیدھے تقریر میں کہہ دیتے ہیں کہ ہم کو ڈرانا ہے اور آپ کو ڈرنا ہے، اور جتنی جلدی آپ ڈر جائیں ہمارا آپ کا بیڑا اتنی جلدی پار، اتنی جلدی اللہ عز و جل ہم سے بھی راضی اور آپ سے بھی راضی۔ اور ڈرائیں گے کس سے؟ امام کی غریب کے پاس کوئی توپ تھوڑی ہوتی ہے، بندوق تھوڑی ہوتی ہے، امام کے پاس لٹھ تھوڑی ہوتا ہے، امام کے پاس ہوتا ہے ڈرانے کے لیے عذاب قبر، موت کی سختی، موت کی تلخی، سوالات قبر، قیامت کے بارے میں بتانا،
اللہ عزا وجلہ کے غضب کے تعلق سے بتانا، وہ ڈراتا ہے۔ تو ہم تو اس لیے جاتے ہیں، کہا نہیں آ جائیے حضرت دیکھ لیجئے۔ ہم گئے، دوسرے دن صبح کو پھر تمام جوہلا بیٹھے، مشورہ ہوا تو ایک صاحب بولے کہ صاحب ایک صاحب کو اعتراض ہے کہ قرأت درست نہیں ہے۔ ہم نے کہا انہیں ذرا بلا لیجئے، بلایا گیا، ہم نے پوچھا کیا معاملہ ہے، کیا غلطی دیکھی آپ نے قرأت میں؟ تو کہنے لگے جی وہ کبھی تو اٹھا کے پڑھتے ہیں، کہیں دھیرے پڑھتے ہیں، نیچے پڑھتے۔ ہم نے کہا اچھا۔ ہم نے کہا آپ کیا کرتے ہیں، کسانی کرتے ہوں گے؟ بولے ہاں۔ تو کسانی کرنے والا یا گھس خدا وہ کہ جو کبھی مسواک کرنا نہیں جانتا، جسے یہ پتہ نہیں مسواک کیسے کرتے ہیں، جس کے پاس کھڑے ہو جاؤ تو منہ سے بدبو کا ٹھکانہ نہ ہو، نماز پڑھنی دوبر ہو جائے، وہ جو وضو کا طریقہ صحیح سے نہیں جانتا، وہ جو الحمد نہیں سنا سکتا، سبحانہ نہیں سنا سکتا، وہ امام میں غلطی نکال رہا ہے، یہی تو تباہی اور بربادی کے لچھن ہیں۔ تو ہم نے کہا کہ آپ تو کسان ہیں؟ بولے ہاں۔ تو ہم نے کہا دیکھیے زمین کب بوئی جائے گی، کون سی فصل، اس میں کون سا کھاد پڑے گا، کتنا بیج پڑے گا، کب نلائی ہوگی، کب جتائی ہوگی، کب کھاد پڑے گا، کون سی دوا لگے گی، کب پکے گی، کب کب پانی دینا ہے، یہ سب آپ جانتے ہیں۔ اور یہ فقیر حافظ قرآن ہے، قاری قرآن ہے، عالم دین ہے، یہ جانتا ہے کہ قرآن کب کیسے پڑھنا ہے، نماز میں کب بلند آواز سے پڑھنا ہے، اور اسی قرآن میں امام جانتا ہے۔ اگر امام عالم ہے، اگر امام صاحب عالم ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ کہاں جہنم کا ذکر ہے، اللہ عز و جل کے غضب کا ذکر ہے، اس کی گرفت کا ذکر ہے، اس کے عذاب کا ذکر ہے، کہاں جلال کا ذکر ہے، تو وہاں لرز جانا چاہیے، لرز کے پڑھنا چاہیے قرآن پاک کو۔ اور جہاں رحمت کا ذکر ہے، برکت کا ذکر ہے، بخشش کا ذکر ہے، جنت کا ذکر ہے، جنت کے انعامات کا ذکر ہے، وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ ذکر ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، یہ ذکر ہے کہ خوشخبری ہے ان کے لیے جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، ان کے لیے جنت ہے جس میں نہریں ہیں، جس میں پھل فروٹ ہیں۔ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، اور اس میں ہر وہ چیز ہے کہ جس کو بندہ چاہتا ہے۔ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنَ، اور آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے والی بھی ہیں۔ وَحُورٌ عِین کَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ انشاءاللہ عز و جل جنت کے ذکر میں یہ تمام تفصیلات آئیں گی۔ تو یہ تو ہم جانتے ہیں کہ ہم کو قرآن کیسے پڑھنا، کب پڑھنا، کون سی نماز میں کون سی آیتیں پڑھنی ہیں، کون سی سورتیں پڑھنی ہیں، چھوٹی کب پڑھنی ہے، بڑی کب پڑھنی ہے، مغرب میں کون سی پڑھنی ہے، عشاء میں کون سی پڑھنی، یہ آپ نہیں جانتے۔ آپ امام کا مرتبہ بھی نہیں جانتے، مقام بھی نہیں جانتے۔ اگر جانتے ہوتے تو فرمایا گیا ہے کہ اگر امام کا مرتبہ معلوم ہو جاتا تو لوگوں میں ہوڑ لگ جاتی کہ جب امام صاحب مسجد سے باہر آتے تو ہوڑ لگ جاتی کہ کندھوں پہ میں بٹھاؤں گا، دوسرا کہتا کہ نہیں کندھوں پہ میں بٹھاؤں گا، زمین پہ نہ چلنے دیتے ان کو۔ امام سے بغض رکھنے والوں، تمہاری آخرت بگاڑ دی جائے گی، قبر میں تمہارے پچھواڑے لال کر دیے جائیں گے، تمہیں اتنی کٹائی تمہاری کی جائے گی، ایسا عذاب تمہیں دیا جائے گا اگر تم علماء سے، اماموں سے بغض رکھتے ہو، انہیں پریشان کرتے ہو، انہیں رونے پر مجبور کرتے ہو، بلا وجہ انہیں نکال دیتے ہو، ان کی مجبوریاں نہیں سمجھتے، ان کی ضرورتیں نہیں سمجھتے، اور وہ سسک کر کے زندگی گزار رہے ہیں، تو یقین جانیے کہ آپ کی گردنیں دبوچ لی جائیں گی اور اس سب کا آپ سے حساب لیا جائے گا۔ اللہ عز و جل ہمیں اماموں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اماموں کو بھی اللہ عز و جل تقوی و پرہیزگاری کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل اس ٹاپک پر ہم آگے بھی بولتے رہیں گے، امام کیسے ہونی چاہیے، مقتدی کیسے ہونی چاہیے، اماموں کی کیا کیا ضروریات ہیں اور اماموں کے کیا کیا تجربات ہیں۔ آپ بھی ہم سے رابطہ کر کے اپنے تجربات بیان کریں، ہم اماموں کے انٹرویو بھی انشاءاللہ عز و جل پیش کریں گے، اور آپ محظوظ بھی ہوں گے اور اپنے آپ کو سنواریں گے، اپنی آخرت کو سنواریں گے۔ اللہ عز و جل ہمیں علماء سے، ائمہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जहान इश्क में आइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों तक पहुँचाइए ताकि ये नेकी की दावत दूर दूर तक जाए, मेरा पैगाम मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अगले व्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी एक बार फिर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला के हिफ्ज़ व अमान में रहें, जहाँ भी रहें गौसे पाक की गौसियत के साए में रहें, अपने वालदैन की खिदमत करते रहें, उनसे दुआएं लेते रहें, अपने पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक करते रहें, अपने इमामों के साथ हुस्न सलूक करते रहें।